1974 7 ستمبر کو قائد اہل سنت امام نورانی علیہ الرحمہ آپ نے بھٹو سے کہا کہ یہ قادیانی کافر ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر ان کو کافر قرار دیا جائے۔ آگے سے بھٹو نے کہا نورانی کسی کو مومن کہنا یا کافر کہنا یہ مسجد یا مدرسے میں ہوتا ہے، یہ بین الاقوامی پارلیمنٹ ہے، اور اس کے اندر اگر ہم نے کسی کو مسلمان یا کافر کہا تو لوگ اس پر کیا باتیں کریں گے کہ یہ دین کے مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھٹو اب رسول اللہ کی بات آئی تو تمہیں لوگوں کی باتیں یاد آنے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ تمہاری کرسی پر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اس ملک کا، تو تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو؟ کہا میری 2 رائے اس کے متعلق، یا تو وہ پاگل ہے یا کذاب ہے، یا پاگل ہو چکا ہے یا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ پر میں اگر کوئی تمہاری کرسی کے سامنے کرسی رکھ کے یہ دعویٰ کرے تو تم اسے کذاب یا پاگل کہتے ہو، تو کوئی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تم اس کے متعلق کہتے ہو کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا نورانی تو نے میرے دل کو روشن کر دیا ہے، مجھے تمہاری بات سمجھ آ گئی ہے۔ اور پھر بھٹو نے یہ ثابت کیا کہ جو رسول اللہ کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ پاگل ہے یا کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ حدیث کا عقیدہ ہے۔ اور پھر آج اگر کوئی وقت کا چیف جسٹس ہو یا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا لعنتی شخص ہو، اگر وہ رسول اللہ کے غدار قادیانیوں پر آزادی اظہار رائے کے متعلق نرم گوشہ رکھتا ہے تو ہم ایسے چیف جسٹس کو بھی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ہر اس شخص کو مانتے ہیں جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے والا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا آج یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا وقت کا چیف جسٹس جس نے قادیانیوں کو آزادی اظہار رائے کا حق دینے کے لیے ان کا وہ حامی و ناصر بن رہا ہے، اس کو اپنا یہ ریمارکس اور جو اس کے جو افکار ہیں اس سے اسے تائب ہونا چاہیے، وگرنہ انشاءاللہ غازی ممتاز حسین قادری اس دنیا سے گئے ہیں، وہ اپنا اوزار اس دنیا میں رکھ کر چلے گئے ہیں۔ اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا ہم ہر اس انگلی کو بھی کاٹ دیں گے، جو اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا ہم اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیں گے، جو آنکھ اٹھانے کی کوشش کرے گا ہم ان آنکھوں کو نوچ لیں گے، اور جو سر اٹھانے کی کوشش کرے گا اس گردن کو اڑا کر ہم گٹر کے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ سامعین محترم، یہ دنیا کی دولت دیکھیں، یہ بڑے بڑے یہ حکمران آج ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ ہاں وہ دیکھو، میں بغیر سیاسی بیان کے حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خادم حسین رضوی ایک معذور شخص ہو اور گھر کی حالت یہ ہے کہ جناب والا ٹوٹا پھوٹا گھر اور پرانے برتن پڑے ہیں، اور سامعین محترم جنازہ اتنا تھا کہ پوری دنیا حیران ہے۔ تو ساری کی ساری دولت رسول اللہ کی غلامی ہے، رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور آج عہد کر کے جائیں کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی غداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور الحمدللہ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل سب یہ نیت کر کے جائیں کہ قادیانیوں کے ساتھ ہم بالکل سلام نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ اپنا لین دین نہیں رکھیں گے، بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ، ہم ان کے ساتھ کاروباری شراکت داری بالکل نہیں رکھیں گے، اور جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔